تمہارے سب مسلح ساتھی ہلاک کر دیے گئے ہیں، اب تم مجھے بتاؤ کہ امیر کا کیش کہاں ہے اور وہاں کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم دونوں کیسے یہاں اس طرح دندناتے پھر رہے ہو، جبکہ امیر کاکیش نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یہاں ہم 8 مسلح افراد کو رکھا ہوا تھا، ورنہ اس حویلی پر اس کی طاقتوں کا راج ہے۔ وہ کسی بھی آدمی کی گردن ایک لمحے میں توڑ دیتی ہیں، لیکن تمہارے خلاف وہ ابھی تک حرکت میں نہیں آئی۔ میاران نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا حیرت انگیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس روشنی کا عظیم اور مقدس کلام موجود ہے جو ہمارے دلوں میں بھی ہے اور ہماری جیبوں میں بھی، اس لیے شیطانی طاقتیں دو کیا خود شیطان بھی ہمارے نزدیک نہیں آ سکتا، کیونکہ شیطان اور اس کی طاقتیں اندھیرا ہیں اور اندھیرا روشنی کے قریب جاتے ہی فنا ہو جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، حیرت ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اب بھی ایک بہت بڑی طاقت یہاں موجود ہے لیکن وہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ میاران نے جواب دیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، کون سی طاقت؟ کیا وہ تمہیں نظر آ رہی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، امیر کاکیش کی سب سے بڑی طاقت یوگا، جو ان کی دوسری طاقتوں کی سردار بھی ہے۔ امیر کاکیش نے ہمیں یہ طاقت دے دی ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ یوگا، مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچاؤ۔ میاران نے یک لحظ چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ عمران نے یک لحظ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر مڑ کر دروازے کی طرف پھونک مار دی اور اس کے ساتھ ہی ایک کریہا سی چیخ سنائی دی اور دوسرے لمحے وہاں آگ کا ایک شعلہ سا بھڑکا اور پھر یہ شعلہ بڑھتا چلا گیا۔ کریہا چیخوں کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، پھر یک لحظ شعلہ بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی چیخیں بھی سنائی دینا بند ہو گئیں۔ اب وہاں فرش پر سیاہ رنگ کا ایک مایع سا پڑا ہوا نظر آنے لگ گیا جس میں سے انتہائی تیز بدبو نکل رہی تھی، پھر یہ مایع سمٹتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد ہی مایع اور بدبو دونوں غائب ہو گئے۔ تم نے یوگا کو فنا کر دیا، وہ میری آنکھوں کے سامنے جل کر فنا ہو گیا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کون ہو؟ میاران نے اس بار انتہائی مروب سے لہجے میں کہا۔ تم میرے سوال کا جواب دو، عمران نے کہا۔ ہاں، اب میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تم نہ جانے کون ہو، تم تو لگتا ہے امیر کاکیش سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ امیر کاکیش بڑی حویلی گئے ہیں اور یہ بڑی حویلی قاہرہ کے مغرب میں وادی شاہاں کو جانے والی سڑک پر ہے، میاران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون رہتا ہے اس بڑی حویلی میں؟ عمران نے پوچھا۔ امیر میروم، جو شیطانی طاقتوں کا مصر میں سب سے بڑا امیر ہے، امیر کاکیش سے بھی بڑا امیر، میاران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی تو عمران چونک کر مڑا اور دوسرے لمحے جولیا اندر داخل ہوئی۔ ایک کار گیٹ پر رکی ہے، اس میں سے 2 افراد اترے ہیں، ایک آدمی ابھی کار کے اندر ہے، ان کا کیا کرنا ہے؟ جولیا نے تیز سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے پہلے ہارن بجنے کی مخصوص آواز سنائی دی، پھر کال بیل بجائے گی تو عمران بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا اور تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جولیا کو سائیڈ میں رہنے کا اشارہ کیا اور پھر خود جا کر گیٹ کے ساتھ والے کمرے میں موجود ایک بڑا سا ہینڈل کھینچ کر اسے نیچے کر دیا۔ اس ہینڈل کے نیچے ہوتے ہی باری پھاٹک آٹومیٹک انداز میں کھلتا چلا گیا۔ عمران اس پھاٹک کو دیکھتے ہی اس کی تکنیک کو سمجھ چکا تھا۔ آج کل اس انداز کے پھاٹک بنائے جا رہے تھے جنہیں کھولنے اور بند کرنے کا سسٹم گارڈ روم میں رکھا جاتا تھا تاکہ صرف گارڈ ہی اسے کھول اور بند کر سکے۔ پھاٹک پوری طرح کھلتے ہی سیاہ رنگ کی ایک کار تیزی سے اندر داخل ہوئی، لیکن دوسرے لمحے کار کے ٹائر تیز چیخیں مارتے ہوئے زمین پر جم گئے۔ ظاہر ہے کار میں سوار افراد کو سامنے برآمدے میں پڑی ہوئی لاشیں بھی نظر آ گئی تھیں اور ساتھ ہی پھاٹک کی سائڈ پر پڑی ہوئی 3 لاشیں بھی انہوں نے دیکھ لی ہوں گی، لیکن عمران پہلے سے اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ کار رکتے ہی دونوں مسلح افراد بجلی کی سی تیزی سے نیچے اترے ہی تھے کہ عمران، جو گارڈ روم کے دروازے کی سائڈ میں موجود تھا، نے ان میں سے ایک آدمی پر فائر کھول دیا۔ اسی لمحے دوسری سائڈ سے بھی فائرنگ ہوئی جو جولیا نے کی تھی اور دوسرا آدمی بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ عمران بجلی کی طرح لپکتا ہوا کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے پلک جھپکتے میں کار کا عقبی دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے اندر موجود امیر کاکیش چیختا ہوا اچھل کر کار سے نکل کر فضا میں کلا بازی کھاتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا۔ عمران نے واقعی انتہائی پھرتی سے کام لیا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس آدمی کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا، لیکن دوسرے ہی لمحے ساکت ہو گیا تو عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر اس کو مخصوص انداز میں موڑ کر جھٹکا دیا تو امیر کاکیش کے چہرے پر پھیلتی ہوئی پتریلی سختی تیزی سے دوبارہ نرمی میں تبدیل ہوتی چلی گئی، جبکہ جولیا دوڑ کر گارڈ روم میں گئی اور اس نے ہینڈل کو دوبارہ اوپر کر دیا۔ اس طرح جہازی سائز کا لوہے کا پھاٹک خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ دونوں مسلح افراد فائرنگ سے ختم ہو چکے تھے۔ تم یہیں رکو، عمران نے جھک کر امیر کاکیش کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے مڑ کر جولیا سے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران امیر کاکیش کو اٹھائے تیزی سے مہمان خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹیکسی صفدر نے سینٹرل روڈ کے آغاز میں ہی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے رکوا دی اور پھر وہ تینوں ہی نیچے اتر آئے۔ صفدر نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر فارغ کیا اور وہ پھر تینوں ریسٹورینٹ سے مڑ کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اپنی رہائش گاہ سے نکل کر
پہلے وہ ایک مخصوص بازار میں گئے تھے، وہاں سے انہوں نے مشین پسٹلز اور گیس پسٹلز خرید کر اپنی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ اس کے بعد وہ سینٹرل روڈ کے آغاز میں ہی اتر گئے تھے، کیونکہ عمران نے انہیں بتا دیا تھا کہ فواد بظاہر کسی اسپیشل ایجنسی کا چیف بنا ہوا ہے اور جس عمارت میں وہ موجود ہے اسے اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کہا گیا ہے، اس لیے لامحالہ اس عمارت کی نگرانی کے بھی انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ اس لیے وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کسی صورت بھی یہ اندازہ قائم نہ کرنے دینا چاہتے تھے کہ وہ اسپیشل ایجنسی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر انہوں نے ہاٹ کافی طلب کر لی۔ میں کافی پی کر پہلے جا کر اس عمارت کا مکمل جائزہ لے کر آتا ہوں، پھر کوئی اسکیم بنائیں گے، کیپٹن شکیل نے آہستہ سے کہا۔ وہ تینوں ہی مقامی میک اپ میں تھے، لیکن اس وقت وہ تینوں ایکریمین زبان میں باتیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں مقامی زبان بولنا نہ آتی تھی، جبکہ عمران مقامی زبان آسانی سے نہ صرف سمجھ لیتا تھا بلکہ بول بھی لیتا تھا۔ چونکہ یہاں ایکریمین زبان خاصی بولی جاتی تھی، اس لیے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت کی طرف کوئی متوجہ نہ تھا۔ کیا کرنا ہے چیکنگ کر کے، اس سے سوائے الجھنیں بڑھنے کی اور کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بہرحال اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ کر دیں گے، تنویر نے اپنی عادت کے مطابق بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم وہاں میزائل فائر کر دیں اور پولیس والوں کے ہاتھ لگ جائیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پولیس کتنی فعال اور مستعد ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ہوتی رہی، اب وہ اس عمارت کے پاس تو کیمپ لگا کر نہیں بیٹھی ہوگی، آخر کہیں سے آئے گی ہی، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے، ورنہ جس انداز میں تم کام کرنا چاہتے ہو اس طرح تو پولیس ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے گی اور ہم ترکیبیں سوچتے ہی رہ جائیں گے، تنویر نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر نے آ کر میز پر کافی سرو کر دی تو وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ ویٹر کے واپس جانے کے بعد کیپٹن شکیل نے کافی بنانا شروع کر دی۔ یہ آدمی پوری دنیا سے، حتیٰ کہ اپنے اہم ترین آدمیوں سے بھی خفیہ رہتا ہے، جس طرح ہمارا چیف رہتا ہے۔ یہ تو عمران صاحب ہیں جنہوں نے نہ جانے کس طرح کا چکر چلا کر اس عمارت کی نشاندہی کر لی ہے، ورنہ تو شاید یہاں کوئی آدمی جانتا نہ ہوگا کہ اس عمارت میں فواد رہتا ہے، جو اس انداز میں اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔ اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، صفدر نے بات کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تنویر درست کہہ رہا ہے صفدر، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو صفدر اور تنویر دونوں چونک پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، یہ معاملات بے حد ٹیڑھے ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ البتہ تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ وہاں حفاظت کے سائنسی انتظامات بھی ہوں گے اور غیر سائنسی بھی، اس لیے ہمیں پہلے اس کوٹھی کا جائزہ لینا چاہیے، پھر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ جلد از جلد یہ کام نمٹ جائے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، بہرحال اندھا اقدام ہمارے خلاف ہوگا، صفدر نے کہا، اور اس بار تنویر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بھی شاید کیپٹن شکیل کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ کافی پینے کے بعد کیپٹن شکیل اٹھا اور خاموشی سے ریسٹوران سے باہر نکل گیا۔ ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اصل مشن کیا ہے، چیف نے اندھیرے میں تیر چلانے کے لیے ہمیں یہاں بھجوا دیا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ چیف پہلے خود یہاں آ کر پورے مشن کو ٹریس کرتا پھر ہمیں یہاں بیچتا؟ ایسی بات نہیں ہے تنویر، مشن کو ٹریس کرنا بھی مشن کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، صفدر نے کافی سپ کرتے ہوئے کہا، اور تنویر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کیپٹن شکیل واپس آ گئے اور صفدر نے ویٹر کو ایک بار پھر ہاٹ کافی لانے کے لیے کہہ دیا۔ کیا ہوا؟ صفدر نے کہا۔ یہ عمارت ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس میں انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات ہیں، اونچی دیواروں پر کرنٹ سرکٹ لائن بھی موجود ہیں اور ایسے سسٹم بھی مجھے نظر آئے ہیں جو بے ہوش کر دینے والی گیس کو بھی بے ضرر بنا سکتے ہیں۔ پھاٹک بند ہے، چاروں طرف سے کوز ہیں، قریب بھی کوئی درخت یا عمارت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے گٹر لائن کا بھی جائزہ لیا ہے، میرا خیال ہے کہ گٹر لائن میں بھی حفاظتی انتظامات موجود ہیں، البتہ اندر باہر اور ارد گرد مجھے کوئی آدمی نگرانی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا، کیپٹن شکیل نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ایکشن کرو، سب راستے خود بخود کھل جائیں گے، تنویر نے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے آ کر دوبارہ کافی ان کے سامنے سرو کر دی۔ اس پر کافی بنانے کے سامان کی بجائے ویٹر نے ہی بنی ہوئی 3 کافی کی پیالیاں ان کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا ڈائریکٹ ایکشن کیا جائے؟ اس کے لیے ہمیں پھر واپس جا کر میزائل گنیں لینی پڑیں گی اور انہیں ہم چھپائیں گے کہاں؟ صفدر نے کافی سپ کرتے ہوئے کہا۔ طاقتور بم لے لیتے ہیں، وہ تو آسانی سے چھپ جائیں گے، تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تنویر درست کہہ رہا ہے، اس پر صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، کافی پی کر یہاں سے چلتے ہیں اور مارکیٹ سے مزید ضروری اسلحہ خرید لیتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی پینے کے بعد صفدر نے ویٹر کو بلا کر اسے بل لانے کے لیے کہا تو ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس ویٹر کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، صفدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کا کوئی جواب دیا جاتا، صفدر کو یکلحظ ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر اچانک کسی نے سیاہ چادر ڈال دی ہو یا کسی نے اچانک کمرے میں جلنے والا بلب بجھا دیا ہو، لیکن یہ اندھیرا صفدر کے خیال کے مطابق صرف چند لمحوں تک رہا، اس کے بعد دوبارہ پہلے کی طرح روشنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی صفدر نے بے اختیار اچھلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں اس لیے ناکام رہا کہ
وہ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ اس ریستوران کی بجائے ایک چھوٹے سے کمرے کی فرش پر دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے بندھے ہوئے تھے اور اس طرح اس کے پیر بھی آگے کر کے انہیں رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے گردن گھمائی تو اس کے ساتھ ہی اس جیسی حالت میں ہی تنویر اور کیپٹن شکیل بھی موجود تھے، لیکن وہ دونوں ہی ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن پکڑے کھڑا تھا اور انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسری بار جو کافی ہمیں سرو کی گئی تھی اس میں کوئی خاص دوا شامل کی گئی تھی، اس لیے وہ ویٹر ہمیں معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد تنویر اور کیپٹن شکیل نے بھی گردن گھمائی اور حیرت بھری نظروں سے اپنے آپ کو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کے پاس کھڑا ہوا مسلح شخص تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ ہم کہاں ہیں؟ تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسپیشل ایجنسی کی عمارت کے اندر ہیں، صفدر نے کہا۔ وہ جب سے ہوش میں آیا تھا مسلسل اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا، اور جب سے وہ مسلح آدمی باہر گیا تھا اس نے کھل کر یہ کوشش شروع کر دی تھی اور ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھی یہ سب کچھ بتا رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کو اس انداز میں باندھا گیا تھا کہ باوجود شدید کوشش کے اس کی انگلیوں میں رسی کی گانٹ نہ آ رہی تھی، اور جب تک گانٹ نہ کھلے گی تب تک رسی نہیں کھل سکتی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ رسی کھولتا دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہ مسلح آدمی تھا۔ آنے والا سامنے موجود کرسی پر بڑے اطمینان اور تسلی بھرے انداز میں بیٹھ گیا، جبکہ مسلح آدمی اس کے پیچھے ہاتھ میں مشین گن پکڑے تھا، اور عین اسی لمحے صفدر کی انگلیاں گانٹ تک پہنچ گئی۔ تم پاکیزائی ایجنٹ ہو؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے افراد نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم اسپیشل ایجنسی کے چیف ماسٹر فواد ہو۔ صفدر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا تو وہ آدمی نمایاں طور پر اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلحظ شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے یہ بات کس بنا پر کی ہے؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے تیز لیکن حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کا کمرہ ہے اور ہمیں باقاعدہ ریسٹورانٹ میں کافی میں بے ہوشی کی دوا پلا کر یہاں لایا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے پیچھے جو آدمی کھڑا ہے اس کے سینے پر SA کا بیج نمایاں طور پر لگا ہوا ہے، اور ظاہر ہے تم جس انداز میں آ کر بیٹھے ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چیف تم ہی ہو۔ صفدر نے باقاعدہ اپنی بات کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا نام فواد ہے اور شاید ہیڈ کوارٹر سے باہر کے تم تینوں پہلے افراد جنہوں نے میرا چہرہ دیکھا ہے، ورنہ دنیا صرف فواد کی آواز سن کر اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ فواد نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تمہیں ہمارے بارے میں کیسے علم ہوا؟ صفدر نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو فواد کے چہرے پر ایک بار پھر فخریہ مسکراہٹ تیرنے لگی۔ یہ تمہارا ساتھی اس عمارت کے گرد گھومتا رہا، اور عمارت میں ایسی تنصیبات موجود ہیں جو اس عمارت کے گرد 1 کلومیٹر تک کی صورتحال کو اسکرین پر پیش کرتی رہتی ہیں۔ تمہارے اس آدمی کو مشکوک قرار دے دیا گیا، پھر اس کو باقاعدہ مانیٹر کیا گیا تو یہ ریسٹورانٹ میں جا کر تم دونوں کے ساتھ بیٹھا۔ مجھے رپورٹ دی گئی تو میں سمجھ گیا کہ تم تینوں کا تعلق پاکیزا سیکریٹ سروس سے ہی ہو سکتا ہے، چنانچہ میرے حکم پر ریسٹورانٹ میں تمہاری کافی میں خصوصی دوا شامل کی گئی اور تمہارے بے ہوش ہونے پر تمہیں اٹھا کر یہاں پہنچا دیا گیا۔ فواد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا امیر کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ تمہارا بھی باس ہے؟ صفدر نے کہا۔ وہ اب اس لیے باتیں کر رہا تھا کیونکہ اس نے کن انکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں کے بازوں میں ہلکا سا ارتعاش موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان تینوں کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور سامنے کی طرف پھیلی ہوئی تھی اور وہ ان دونوں کے سامنے انہیں کھول نہ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ یکلحظ اچھل کر ان دونوں پر حملہ تو کر سکتے تھے۔ لیکن وہ دو تھے اور اکیلا صفدر شاید ان پر مکمل طور پر قابو نہ پا سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ تنویر اور کیپٹن شکیل بھی رسیاں کھول لیں۔ امیر کاکیش بڑا آدمی ہے اور جلد ہی پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی، اور اس براعظم افریقہ کا چیف میں ہوں گا۔ فواد نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ امیر کاکیش کس طرح پوری دنیا پر حکومت کرے گا؟ صفدر نے کہا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، بہت باتیں ہو چکی ہیں، تم میرے سوال کا جواب دو، فواد نے یکلحظ سرد لہجے میں کہا۔ تم خود ایک ایجنسی کے چیف ہو اور تمہارے پاس یقیناً انتہائی جدید میک اپ واشر ہوں گے۔ تم ہمارے چہروں کو چیک کروا لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم مقامی ہیں یا پاکیزائی، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو فواد بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں کا کوئی مقامی آدمی فواد کے خلاف کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہارا تعلق واقعی پاکیزا سیکریٹ سروس سے ہے تو تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے اس عمارت کا سراغ کیسے لگایا، اور اگر تم نہیں بتاؤ گے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری موت کے بعد میں خود ہی معلوم کر لوں گا۔ فواد نے لمبی بات کرتے ہوئے کہا۔ یہاں تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ اچانک صفدر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی پھیلی ہوئی ٹانگوں کو ممکنہ حد تک اندر کی طرف سمیٹ لیا کیونکہ تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں نے مخصوص انداز میں
سر ہلا کر اسے بتا دیا تھا کہ ان دونوں نے اپنے ہاتھ کھول لیے ہیں اور صفدر کی ٹانگیں سمیٹتے ہی تنویر اور کیپٹن شکیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فواد نے یکلہت چونک کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سمجھتا اچانک صفدر ایک جھٹکے سے اٹھا اور دوسرے لمحے جیسے کوئی بھاری پرندہ فضا میں اڑتا ہے اس طرح اس کا جسم ہوا میں اچھلا اور دوسرے لمحے فواد کی پشت پر کھڑا ہوا آدمی چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ صفدر نے چھلانگ لگاتے ہی فواد کے آدمی کو ایک ہاتھ سے مخصوص انداز کی ضرب لگا کر ایک طرف اچھال دیا تھا، البتہ اس نے اس کے ہاتھ سے مشین گن جپٹ لی تھی۔ وہ آدمی اچھل کر نیچے گر کر دوبارہ تیزی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ تنویر نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک بار پھر نیچے گرا ہی تھا کہ فواد نے یکلہت صفدر کو دونوں ٹانگوں کی مدد سے اچھال کر عقبی دیوار سے دے مارا اور خود جھٹکا کھا کر اٹھا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل اس سے آ ٹکرایا اور کیپٹن شکیل کی زوردار ٹکر کھا کر فواد کے جسم نے یکلہت جھٹکا کھایا۔ اسی لمحے کمرہ مشین گن کی ریٹ ریٹ اور انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ یہ فائرنگ صفدر نے کی تھی کیونکہ فواد کے آدمی نے بڑی ماہرانہ انداز میں تنویر کو ایک طرف اچھال کر خود تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور صفدر کو اس پر فائرنگ کرنے کا موقع مل گیا تھا کیونکہ پہلے وہ اس پر فائرنگ نہ کر سکتا تھا کیونکہ گولی تنویر کو بھی لگ سکتی تھی۔ فواد نے ٹکر کھا کر ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر کسی غسیلے مینڈے کی طرح اس کے سر پر دوسری ٹکر جاڑ دی اور اس پر فواد کا جسم تیزی سے ڈھیلا پڑتا چلا گیا، جبکہ فواد کے آدمی پر فائرنگ کرتے ہی صفدر اچھل کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر پیروں میں بندھی ہوئی رسی کی گانٹھ کھولی اور دونوں پیر آزاد ہوتے ہی وہ جیسے ہی اڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل نے بھی فراغت ملتے ہی سب سے پہلا کام اپنے پیروں کو کھولنے کا کیا۔ مجھے صفدر کی مدد کے لیے جانا چاہیے لیکن ہمارا اسلحہ نہ جانے کہاں ہے، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، صفدر ترنے والا نہیں ہے، البتہ اس فواد کے ہاتھ پیر باندھ دینے چاہیے، اسے کسی بھی لمحے ہوش آ سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا ضرورت ہے، گردن توڑ کر ایک طرف ڈال دو اسے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ اہم آدمی ہے، اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ان دونوں نے مل کر اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے اس کی ٹانگیں بھی باندھ دی۔ اس کی جیبوں کی تلاشی بھی لے لی گئی لیکن اس کی جیبیں خالی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد صفدر واپس کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ 4 آدمی اور ایک عورت یہاں موجود تھی، میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے اور یہاں تہہ خانوں میں مشینری کا جال بچھا ہوا ہے، میں نے فائرنگ کر کے تمام مشینری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس بیوقوف نے ہمیں خود ہی یہاں منگوا لیا، ورنہ شاید ہم زندہ اس عمارت میں کسی طرح داخل ہی نہ ہو سکتے تھے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ کرنا کیا ہے؟ واپس جانا ہے اور فواد کی موت سے لامحالہ اس کے تمام گروپ علیحدہ علیحدہ ہو کر ختم ہو جائیں گے، صفدر نے کہا۔ کیا اس سے معلومات حاصل نہیں کرنی تم نے؟ یہ انتہائی اہم آدمی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس سے کیا معلوم کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ امیر کاکیش کے بارے میں بتا سکے گا اور وہاں عمران صاحب اور مس جولیا گئے ہوئے ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او پھر تو ہمیں وہاں فون کر کے بات کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے عمران صاحب اس فواد سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو اس بار صفدر کے ساتھ ساتھ تنویر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے اٹھا کر اس کے آفس لے چلیں، وہاں اسے کرسی پر ڈال دیں گے، صفدر نے کہا تو تنویر نے آگے بڑھ کر بندھے ہوئے فواد کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر صفدر کی رہنمائی میں وہ تینوں ایک گیلری سے گزر کر ایک اور بڑے کمرے میں آ گئے جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ یہاں کوئی سائنسی نظام نہ ہو اور ہم پھر پھنس جائیں، تنویر نے کہا۔ نہیں، میں نے تمام مشینری تباہ کر دی ہے، اطمینان رکھو، صفدر نے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فواد کو ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اب اسے ہوش میں لا کر اس سے امیر کاکیش کی حویلی کا فون نمبر معلوم کرنا پڑے گا، تنویر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے اس کی دراز میں ایک کارڈ موجود ہے جس پر امیر کاکیش اور آگے اسپیشل فون نمبر کے الفاظ اور نمبر درج ہیں، صفدر نے کہا اور میز کی دوسری دراز کھول کر اس نے اندر سے ایک کارڈ نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور کارڈ پر لکھے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ صفدر فون بھیج کر ریسیور رکھنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کیا یہ امیر کاکیش کی حویلی ہے؟ صفدر نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ میں امیر کاکیش بول رہا ہوں، مسٹر صفدر سعید، دوسری طرف سے کہا گیا تو صفدر بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر یکلہت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم امیر فواد کے آفس سے بات کر رہے ہو اور تنویر اور کیپٹن شکیل بھی تمہارے ساتھ موجود ہیں، لیکن فواد کا کیا ہوا؟ وہ اتنی آسانی سے تو مار کھانے والا نہیں تھا، دوسری طرف سے امیر کاکیش نے کہا تو صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگ گئے ہوں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ امیر کاکیش ان کے نام اس انداز میں لے گا جیسے وہ انہیں اچھی طرح جانتا ہو۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ چلو مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو جولیا سے کر لو، دوسری طرف سے یکلہت عمران کی آواز سنائی تھی اور
صفدر ایک پر پھر پہلے کی طرح بے اختیار اچھل پڑا۔ ہیلو صفدر، میں جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ آپ کہاں ہیں؟ کیا امیر کا کیش کی حویلی میں ہیں؟ صفدر نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن تم اس قدر بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ جولیا نے کہا تو صفدر کے چہرے پر یکلحظ شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ سوری مس جولیا، عمران صاحب نے امیر کا کیش باندھ کر اور ہمارے درست نام بتا کر میرے ذہن کو خاصا بڑا شاک پہنچایا ہے۔ بہرحال ہم ٹھیک ہیں۔ ہم نے فواد کی اس عمارت پر قبضہ کر لیا ہے اور فواد اس وقت ہمارے سامنے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ہم نے امیر کا کیش کی حویلی اس لیے فون کیا تھا کہ شاید آپ نے بھی ہماری طرح وہاں قبضہ کر لیا ہو۔ ہم عمران صاحب سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس فواد سے انہوں نے کچھ پوچھنا ہے یا ہم اسے ہلاک کر کے واپس آ جائیں۔ صفدر نے اس بار پرسکون لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، امیر کا کیس سے عمران نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے اور اب ہم واپس روانہ ہو رہے ہیں کہ تمہارا فون آ گیا۔ تم اس فواد کا خاتمہ کر کے واپس آ جاؤ تاکہ اب اصل مشن کی طرف پیش رفت کی جا سکے۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے ٹھیک ہے، شکریہ، صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔